بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا دوڑو تم الی مغفرت من ربکم اپنے رب کی بخشش کی طرف وجنت عرضها كعرض السماء والارض اور ایسی جنت کی طرف اس کی چوڑائی مانند ہے زمین و آسمان کی چوڑائی کے. اعدت تیار کی گئی ہے وہ جنت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ذالک فضل اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یؤتیہ وہ دیتا ہے اس کو من یشاء جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. اس سے پہلی آیات مبارکہ میں انسان کی زندگی کی مثال بیان کی گئی کہ انسان کی زندگی کھیل تماشا ہے، ٹیپ ٹاپ ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور مال اور اولاد کی حرص و ہوس ہے. یہاں سے حکم دے رہے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو کہ اس عارضی دنیا کی مسابقت کو چھوڑ دو. یہاں ایک دوسرے پر فخر جتلانا چھوڑ دو. کیا کرو پھر؟ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم تم اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو. کل جمعے میں جو مضمون آیا تھا اور جہاں سے آگے بڑھنا تھا اس کے ساتھ یہ آیت مبارکہ خاص تعلق رکھتی ہے. اور بھی علاج ہیں، لیکن انسان جب اپنا اصلاح کرنے کا، اصلاح کرانے کا، سدھرنے کا ارادہ کرے، خاص طور پر بندہ مومن جو ایمان والا ہو، غفلت کی زندگی گزار رہا ہو، حرص و ہوس کی بیماریوں میں مبتلا ہو، گناہوں میں مبتلا ہو، تو پہلا قدم اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ماضی کے گناہوں سے بخشش طلب کرے، استغفار کرے. ایک ہے توبہ، ایک ہے استغفار. توبہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ اعضاء سے بھی گناہوں کو چھوڑ دے اور دل سے بھی گناہوں کو چھوڑ دے، اس کو کہتے ہیں توبہ. اور ایک ہے استغفار. استغفار یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے یہ مانگیں کہ اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے، آپ کی نافرمانی کے ارتکاب کی وجہ سے جو عذاب میرے اوپر آنے والا ہے اللہ اس سے مجھے بچا دے اور میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما دے. اس کو استغفار کہتے ہیں. اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ہی نہیں بلکہ معصوم جماعت انبیاء علیہ السلام کے امام ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں
70 مرتبہ سے زیادہ استغفر اللہ کہتا ہوں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہم اغفر لی یہ کہنے کی عادت بنا لو۔ فرمایا تم اپنے دسترخوان پر، اپنے بستر پر چلتے پھرتے استغفر اللہ کہتے رہا کرو، اللہم اغفر لی کہتے رہا کرو۔ پتہ نہیں کون سا وقت ایسا آ جائے کہ اس میں یہ جملہ تم کہہ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور تمہاری بخشش فرما دے۔ فرمایا جب کوئی بندہ، یہ مسلم اور بخاری شریف کی روایت ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ استغفار کے اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتے ہیں، تو رب العالمین فرماتے ہیں اچھا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے اور وہ گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا پھر خواہش کا غلبہ ہونے کی صورت میں وہ گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اچھا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے اور وہ پروردگار اسے پکڑ بھی سکتا ہے، اسے معاف بھی کر سکتا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اسی طرح کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ تو سدھرنے کے لیے، زندگی کو رائٹ ٹریک پر ڈالنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بندہ توبہ استغفار کا مسلسل اہتمام کرے۔ چنانچہ بڑی تاکید کے ساتھ اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی 3 تسبیحات صبح، 3 شام، ان میں ایک تسبیح کس چیز کی ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کا بندہ عمل کرے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں اس کا باقاعدہ حکم دیا ہے، دوسری جگہ پر بھی سورہ مزمل میں ہے واستغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو۔ سابقو، آگے بڑھو، تم کس میں آگے بڑھو؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی بخشش کے لیے آگے بڑھو۔ نمبر 2 وجنت، اور جنت کی طرف آگے بڑھو، دوڑو جنت کی طرف، مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اس جنت کا تھوڑا سا تعارف یہاں کروایا، فرمایا عرضها كعرض السماء والارض، اس جنت کی وسعت اتنی ہے جیسے آسمان و زمین کی وسعت، اور یہ بھی صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ بھئی جنت کی وسعت کتنی ہوگی، کائنات ہی کی وسعت کا بھی پتہ نہیں۔ آج کا وہ دور جو انتہائی سائنس کی حیرت انگیز ترقی کا دور ہے، تاریخ انسانی، معلوم تاریخ انسانی میں سائنس کا اتنا ترقی والا دور کوئی نہیں گزرا جتنا آج کا دور ہے۔ لیکن اتنا علم ہونے کے باوجود کائنات کی وسعت کے متعلق انسانوں کا علم نہ کے درجے میں، یہ خود وہ اعتراف کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس اتنی معلومات ہیں۔ کتنی معلومات ہیں؟ وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر ارب ہا ارب کہکشائیں ہیں، ارب ہا ارب، کروڑ ہا کروڑ نہیں، ارب ہا ارب کہکشائیں اس کائنات کے اندر ہیں، اور ایک ایک کہکشاں کے اندر کی جو وسعت ہے یا 2 کہکشاؤں کے درمیان کی جو وسعت ہے کروڑوں نوری سال پر محیط ہے، کروڑوں نوری سال پر محیط ہے۔ ایک کہکشاں کے اندر کی وسعت یا 2 کہکشاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، پھر ایک ایک کہکشاں کے اندر ان گنت ستارے ہیں، ان گنت، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ اور ہمارے نظام شمسی، ہمارا جو سولر سسٹم ہے جس سے ہماری وابستگی ہے، اس طریقے کے لا تعداد جو ہے نظام شمسی، ہماری زمین جیسے لا تعداد سیارے ہیں، تو اتنی معلوم کائنات ہے
پھر بھی یہ تسلیم کرتے ہیں سائنسدان کہ یہ ہماری معلومات کائنات کی وسعتوں کے سامنے نہ کے درجے میں ہے۔ اور پھر جنت کیسی ہوگی، کتنی وسیع جنت ہوگی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، وہ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا ہے، تاکہ لوگوں کو ہم جہالت سے علم کی طرف نکالیں اور کفر سے اسلام کی طرف دعوت دیں اور تنگی سے وسعت کی طرف دعوت دیں۔ 100 کنال کا مالک ہے، سمجھتا ہے بس ساری کائنات میرے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ چیف منسٹر ہے، سمجھتا ہوں بڑے تجھ جیسے چیف منسٹر کتنے ہیں دنیا میں۔ پرائم منسٹر ہے، وہ سمجھتا ہے فلاں ملک کا پرائم منسٹر جو ہے۔ پھر جناب میں تو اسمبلی کا ممبر ہوں، وہ تو اقوام متحدہ کا ممبر ہے۔ تو یہ دنیا بہت مختصر سی ہے۔ فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها کعرض السماء والارض، کہ بھاگو تم اللہ کی بخشش کی طرف۔ اور کیوں؟ جب اللہ کی بخشش کا پروانہ کسی کو حاصل ہو جائے گا تو پھر اسے وہ جنت ملے گی جس جنت کی وسعت جو ہے وہ زمین و آسمان کسی بھی کی طرح ہے۔ اب یہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے جنت، یہ بتائے گا۔ ایک لفظ عربی میں اعداد، ایسی چیز تیار کرنا جو کسی خاص مقصد کے لیے ہو، اس کو کہتے ہیں اعداد۔ اعدت، تیار کی گئی ہے جنت، للذین آمنوا باللہ ورسولہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو صرف امام الانبیاء پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے نبیوں پر ہم ایمان لائیں گے تب ہم مسلمان ہوں گے۔ فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنت، کہ کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا ہمت کی اور عرض کی ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، ہاں مجھے بھی اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ عدل کریں تا تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے ہوں، فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے ہوں۔ جنت تو ایسی اعلیٰ شان چیز ہے، ایک ہوتا ہے اجر، ایک چیز ہوتی ہے اجرت، عمل کے بدلے میں یہ چیز ملی، یہ میری اجرت ہے۔ اور جنت کی قیمت لگائی نہیں جا سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہی سے ملے گی۔ لیکن ہمیں فضل تب حاصل ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے ہم حکموں پر عمل کریں۔ بھئی آپ کسی کو کوئی چیز اجرت کے بغیر بھی دیں تب دیں گے نا جب آپ اس سے خوش ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں عمل ضرور کرنا ہے، عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوگی، اور پھر اس رضا کے بدلے میں جنت ملے گی، عمل کے بدلے میں نہیں ملے گی۔ تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں، اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمیں حکم دیا گیا کہ جنت کی طرف اور بخشش کی طرف تم دوڑو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، فرمایا کہ ہر آدمی کی جنت اور جہنم اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تم میں سے ہر ایک کی جنت یا تم میں سے ہر ایک کی جہنم اس کے پاؤں کے تسمے سے بھی زیادہ قریب۔
لہذا اتنی قریب والی چیز کو لپک کر کے حاصل کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت میں رہیں اور یہ چیز تم سے چھٹک جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی